हाज़िल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो हम अपनी जानिब से और इस पूरे टूर शमसी ग्रुप जो है, शमसी उमरा ग्रुप, उसकी जानिब से जो है हम आप लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत सआदतमंद है हम सब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अपने और अपने महबूब की इस मुक़द्दस दियार की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया है ना। इस चीज़ का ख्याल हर लम्हा हर घड़ी रहनी चाहिए कि हम किस यहाँ की तकलीफ को तकलीफ आप गिनिए मत। सबसे पहली बात, यहाँ की तकलीफ को इंसान अगर नेमत भी समझे तो भी कम है ना। तो यहाँ की तकलीफ उसको न कहें, अपने लिए एक बेहतरीन नेमत जो है आप जाने ये हमको अल्लाह की तरफ से नेमत मिला। जब इंसान के जहन में ये चीज़ें होती हैं तो फिर वो कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता। आज हम ज़रा सी बात पे अगर थोड़ा सा खाने में कमी हो गई या जो है रहने सहने में कमी हो गई तो हम लोग पता नहीं जुबान से क्या क्या निकाल देते हैं। अगर ज़रा सा भी ख्याल होता हमारे जहन में कि हम जिस मुक़द्दस सरजमीन पर आए हैं, इसी मुक़द्दस सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आका ने किस तरीके की ज़िंदगी गुजारी। हम तो नर्मो नाजुक एसी एयर कंडीशन रूम में जो है बड़ी सुकून के साथ जो है आराम पजीर हैं, लेकिन हम सब के आका जो है पूरी ज़िंदगी ये पथरीली ज़मीन पर है ना, खजूर के पत्ते के गद्दे और उसी की तकियाएं होती थी, उस पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजार करके उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये सब कुछ सहा है ना। तो यहाँ की तकलीफ को हमेशा नेमत शुमार करें, है ना। एक वाक़या भी है, बड़ी मशहूर वाक़या है। आपके पंजाब में एक जगह है पानीपत, वहाँ एक बुजुर्ग हैं हज़रत अबू अली शाह कलंदर, है ना, बहुत मशहूर व मारूफ। एक मुरीद उनका जो है उसको अल्लाह की जानिब से हज की सआदत नसीब हुई, तो जब वो अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त के लिए गया तो 2 साल तो मना कर दिया कि मत जाओ। अब बताओ, हज इबादत है, लेकिन वो इबादत से आदमी अगर सोचे तो ये सोच सकता है कि ये कैसा पीर था जिसने अपने मुरीद को इबादत से रोक दिया, वो भी 1 साल नहीं 2 साल। तीसरे साल फिर ये बहुत उम्मीद लेकर के गया और जाने के बाद कहा, हुजूर फिर वो महीना आ गया है, अगर इजाजत हो तो मैं वो दियात देखाऊं। तब जाकर के उन्होंने कहा कि अच्छा तू जाना चाहता है, तो तुझे मदीने और मक्के के आदाब की अहमियत का पता है, तो जानता है कि वहाँ के अदब का क्या है। उन्होंने कहा कि हुजूर आप जैसा इरशाद फरमा दें मैं उस पर अमल कर लूँगा। तो आपके पीर मुर्शिद ने तो सबके आदाब सिखाएं कि देख बेटा, जब तू दरबारे रसूल में जब जा, मदीना मुक़द्दसा में जब तू जा, तो उस दियार का अदब इतना मलहूज रख कि हम तो कहेंगे कि वहाँ सांस लेना भी बेअदबी है। अब आप सोचो, सांस लेना भी बेअदबी है। अगर किसी से कोई तेरे को तकलीफ पहुंच जाए तो खबरदार जुबान पे शिकवा ना लाना, उसको नेमत तस्वुर करना। ये सारी चीजें आपने समझाई और समझाने के बाद जो है मक्के के आदाब को फरमाया कि 53 साल तक हम सब के आका ने इस दियार में जिंदगी गुजारी है, 53 साल, है ना, और 10 साल मदीना शरीफ में रहे। तो इन सब जगहों के कि हर चीज को जो है तू अपने लिए नेमत शुमार करना। बहरहाल वो आया और आने के बाद जो है हज के तमाम अरकान पूरा किया उन्होंने। इत्तेफाक से एक मरतबा अपने रूम से मस्जिद नबवी की तरफ गालिबन असर की नमाज के वक्त में आप तशरीफ ले जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि असर का वक्त ख़त्म होने जा रहा था और ये जब जा रहे थे कि अचानक एक भीगा हुआ कुत्ता इनके करीब से अपने बदन को झाड़ता हुआ जो गुजरा तो उसका कुछ छींटे इनके कपड़े पर पड़ गए। अब पड़ने थे कि इन्होंने उस गुस्से में अपने लात से उस कुत्ते को मारा। मारने के बाद फिर रूम में वापस आए, नहाया धोया और नहा धो करके फिर वापस वो नमाज उमाज अपनी अदा किए। बहरहाल हो गया, होने के बाद घर गए। घर गए तो पहले घर नहीं गए, पहले अपने पीर की बारगाह में गए और जैसे ही गए और उनके पीर अबू अली शाह कलंदर ने जैसे देखा कि मेरा वो मुरीद आ रहा है
تو اپنے چہرے کو پھیر لیا اس سے. یہ پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد سلام کیا, جواب بھی نہیں دیا انہوں نے. تب انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کی قسم میں تو حج کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں گیا ہوں, ڈائریکٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں, کوئی گناہ مجھ سے میرے جانتے ہوئے نہیں ہوا ہے, اتنی سعادت مند جگہ سے آیا ہوں اور آپ ہم سے جو ہے چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں, آپ کی وجہ کیا ہے؟ بہت انہوں نے منت سماجت جب کی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ جھوٹ کیسے بول رہا ہے کہ میں نے, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تب انہوں نے یاد دلایا کہ یاد کر کہ فلاں وقت تھا, عصر کا وقت تھا, تو اپنے گھر سے جو ہے جا رہا تھا, ایک بھیگا ہوا کتا جو ہے آ رہا تھا, اس کے کچھ قطرات تیرے جو ہے کپڑے پر پڑ گئے تھے اور تو نے جو ہے اس کو لات سے نہیں مارا تھا. تب اس کو یاد آیا تو اس نے کہا ہاں حضور, اصل میں وہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا اور میں بڑی جلدی میں تھا, وہ بھیگا ہوا کتا گزر رہا تھا, میں نے اس کو غصے میں آ کر لات سے مار دیا کہ میرا کپڑا اس نے ناپاک کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ آپ ایک دم غضبناک ہوئے, اور غضبناک ہونے کی حالت میں انہوں نے اپنا ہی کرتا جو ہے اٹھا کر کے اپنی پیٹھ دکھائی تو اسی لات کا کہ چوٹ کا نشان تھا جس نے مارا تھا. انہوں نے دیکھ کچھ دکھا, اس نے کہا حضور وہ کون بدبخت ہے جس نے آپ کو لات مارا ہے؟ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کوئی اور نہیں, یہ تیرے قدم کا جو ہے مارا ہوا نشان ہے جو تو نے مارا تھا, اور تو کہتا ہے کہ مدینے میں ناپاک کتے پھرتے ہیں جس کے قطرات سے جو ہے تیرے کپڑے ناپاک ہو گئے. مدینے میں ناپاک کتا نہیں بلکہ ابو علی شاہ قلندر جیسا کتا پھرا کرتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا, وہ کتا نہیں تھا, میں کتے کی شکل میں تھا جس کو تو نے لات مارا تھا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مقدس سرزمین ہے اور کتنا رب کا فضل ہے کہ جس نے ہم سب کو اس مقدس دیار کی زیارت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی ہم شکر کریں بہت کم ہے نا. ان سب کا پاس و لحاظ آج آپ کو اکٹھا اس لیے کیا گیا ہے کہ کل صبح انشاءاللہ فجر کی نماز سب پڑھیں, اب پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہاں جلد سے جلد 7 ساڑھے 7 میں یہاں وہ ناشتہ ملے گا, سبھی لوگ ناشتہ کریں, اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے زیارت کے لیے جو ہے سبھی لوگ یہاں سے نکلیں گے. اب وہ زیارت جو کی جائے گی, کل کی زیارت آپ سماعت فرما لیں. اچھا 6:30 ایک دم بالکل تیار ہو کر کے 6 بجے جو ہے آپ حضرات اپنے مطبخ میں مطعم میں پہنچ جائیے, اور پہنچنے کے بعد وہاں ناشتہ واشتہ کر کے اچھی طریقے سے فارغ ہو. وہ بیگ میں, چھوٹے بیگ میں وہ احرام کا کپڑا رکھ لیں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے کل ہم لوگ نکلیں گے زیارت کے لیے. کل کی زیارت آپ دیکھ لیں کیا کیا ہونی ہے. مکہ شریف کی جو مشہور زیارتیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر غار ثور, غار حرا ہے نا, مینا, مزدلفہ, عرفات, جبل رحمت, مسجد نیمرہ, سمجھا. ان سب کی زیارت کرتے ہوئے ہم سب کے سب انشاءاللہ مسجد عائشہ پہنچیں گے, جہاں سے احرام باندھ کر کے لوگ عمرہ اور زیارت کرتے ہیں, سمجھ میں. تو کل ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے, اور سب سے پہلے غار ثور. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ صرف آپ کو زیارت کرائیں گے. آپ سوچئے گا کہ ہم غار ثور پر چڑھیں, غار حرا پر چڑھیں, تو غار ثور پر جانے اور آنے کے لیے کم سے کم 4 گھنٹہ درکار ہے. وہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں, 3 گھنٹہ تو غالباً جانے میں لگتا ہے, سمجھ میں, اور پھر واپسی میں سمجھ لیجئے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے. تو اگر آپ جانا چاہیں اوپر تو اس کے لیے 9 دن ہمارے اور آپ کے پاس ہے. ان 9 دنوں میں سے کوئی دن ہم سب انتخاب کر لیں, اور پھر اپنا الگ سے جا کر کے اوپر جا کر, کل یہ صرف لے جائیں گے آپ کو, وہاں بس رکے گی, رکنے کے بعد جو ہے آپ کو دکھلا دیا جائے گا کہ یہی وہ غار ثور ہے. غار ثور ہے کیا؟ غار ثور مکہ شریف کا وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہاڑ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرشان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں, یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, اور جو پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کی کل زیارت کے لیے ہم اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں, سمجھ. تو اس
غار ثور پر کی مطلب مختصر سا آپ ان کی تاریخ سن لیجئے. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جب کفاران مکہ نے آپ کو ستایا، بہت ستایا، لاسٹ میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ تم یہاں سے ہجرت کرو، مکہ چھوڑ دو، اپنا دیار، اپنا وطن، اپنا آبائی مکان چھوڑ کر کے تم مدینے کی طرف جو ہے ہجرت کر جاؤ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول اپنے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کے آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے. کفاروں کو پتہ چلا کہ آقا یہاں سے ہجرت کر گئے تو یہ بدبخت دشمنان اسلام، دشمنان مصطفیٰ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غلط ارادے سے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کفار جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کہیں جو ہے روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، ہے نا، کسی خفیہ جگہ پر. تو پھر یہ وہی خفیہ جگہ ہے جس کو ہم اور آپ غار ثور کہہ رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ مناسب ہے لیکن آپ ابھی ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں. پھر پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے. اندر جانے کے بعد سب صاف صفائی کیا. بہت سارے سوراخ تھے جو روایتوں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ان سوراخوں کو اپنے کپڑے سے پھاڑ کر کے جو ہے تمام سوراخ جو ہے آپ نے بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تو جس کو آپ نے اپنے ایڑ سے بند کیا تھا. اور پھر آقا کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے 3 دن تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور میں دشمنان اسلام سے بچنے کے لیے آپ اس میں روپوش رہے، چھپے رہے، سمجھے. اور وہ جہاں آپ ایڑ لگائے ہوئے تھے اس میں ایک سانپ تھا جو آپ کو مسلسل ڈس رہا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب پسینے ٹپکنے لگے اس کے اثرات سے، اس کے زہر سے، تو جب وہ قطرہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب گرا ہے تو آقا نے پوچھا کیا بات ہے، تمہاری حالت متغیر کیوں ہے؟ تب آپ نے کہا یا رسول اللہ اس سوراخ میں غالباً کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے جو مجھ کو مسلسل ڈس رہا ہے اور جس کا زہر جو ہے میرے پورے بدن میں پھیل چکا ہے. تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس وہاں پر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جو ہے لگایا جس سے وہ تمام اثرات ختم ہو گئے. آج بھی بتاتے ہیں کہ صدیقی حضرات کو وہاں پہ جو ہے وہ داغ موجود ہوتا ہے جو حقیقی صدیقی ہوا کرتے ہیں ان کے خاندان سے جو